بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بات میری سمجھ میں آنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ زمین میرے قدموں کے نیچے سے ہلنے لگی تھی اور میرے چاروں طرف دن کا اجالا کم ہو رہا تھا۔ ٹریفک کا شور اور انسانی آوازیں معدوم ہوتی جا رہی۔ آدمی کا وہم بھی کیا کیا روپ دھارتا ہے۔ میں نے سوچا برے برے خیال آتے ہیں اور پھر وہی خواب بن کے ڈراتے ہیں۔ یہ سب ذہنی اور اعصابی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ میں نے 22 دن تک اپنے آپ پر جبر کیا، 22 دن تک اسے نہیں دیکھا۔ چوکیدار کی آواز مجھے کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا جی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے خود کو سنبھالا اور چوکیدار کو دیکھا۔ تم نے کیا کہا؟ ہاشمی صاحب نے شادی کر لی ہے شادو سے، وہ شادو کے ساتھ ہنی مون پر گئے ہیں۔ ابھی یہی کہا تھا نا تم نے؟ میرا خیال ہے کہ غلط سنا تھا میں نے۔ نہیں جی، یہی بتایا تھا میں نے آپ کو، اور 2 مہینے باہر رہیں گے، لندن، پیرس اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے، بڑے لوگ ہیں جی۔ میں ایک دم پلٹا اور چلنے لگا۔ میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ میں چوکیدار کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں تو اس کی بات بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بدماشی کر رہا تھا، میرے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا، مجھے پریشان کرنے اور اذیت دینے کے لیے۔ میں نے اس کی گھر والی پر غصہ کیا تھا۔ وہ جاہل آدمی مجھے تنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا تھا۔ میں ہنس پڑا۔ ایک شخص نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا ہے؟ میری شکل پر جوکروں والی ہے یا سینگ نکلا ہے میرے؟ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کوئی بس سٹاپ تھا، پتہ نہیں میں وہاں کیوں رک گیا تھا۔ بھائی صاحب، ٹائم کیا ہوا ہے؟ گھڑی تو تیرے ہاتھ میں بھی ہے، دیکھنے میں اچھی بھی لگتی ہے۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، اس میں 1:30 بجا ہے۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ گھڑی ٹھیک ہے، 1:30 ہی بجا ہے، وہ بولا۔ اچھا، میں نے بے یقینی سے کہا۔ دن کا کہ رات کا؟ ظاہر ہے رات ہی ہوئی۔ دن میں ڈرانے والے خواب نہیں آ سکتے، مگر خواب سے کیا ڈرنا؟ چل جا ادھر سے، اس نے ہمدردی سے زیادہ نفرت کے ساتھ کہا۔ نشئی ہے، کوئی ایک اور شخص بولا جو میری بات پر ہنس رہا تھا۔ توبہ، ایک بزرگ نے کہا، ذرا اس کی عمر دیکھو، جوانی میں کیا لت لگا لی ہے، ایسے کتنے دن جیے گا؟ ایک بچے نے دوسرے کے کان میں سنسنی خیز سرگوشی کی۔ ہیروئنچی ہے۔ میں چل پڑا۔ اب فٹ پاتھ میرے قدموں کے نیچے سے نکلتی جا رہی تھی۔ میں چلتا جا رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ چوکیدار میرے تعاقب میں تھا اور مسلسل چلا رہا تھا، نہیں جی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اور میں کیوں تنگ کروں گا آپ کو؟ میں تو وہی بات بتا رہا تھا جو سارے زمانے کو معلوم ہے۔ یہ سچ ہے، ہاشمی صاحب نے آپ کی شادو سے ہی شادی کی ہے اور وہ چلے گئے ہیں ہنی مون منانے، لندن، پیرس۔ بڑے لوگ ہیں نا جی، آپ 2 مہینے بعد پوچھ لینا خود ان سے۔ شاہ جی کی آواز میرا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ تجھ پر تھوکے گی بھی نہیں، میں جانتا ہوں اسے، تجھ سے زیادہ۔ تیری اوقات کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے تیری؟ لاوارث ہے۔ وہ زور سے ہنس رہا تھا، کہہ لگا رہا تھا۔ میں ان آوازوں سے بچ کے بھاگ رہا تھا، پناہ کہیں نہ تھی۔ آوازیں ہر جگہ اسی طرح سائے کی طرح میرا پیچھا کر رہی تھیں، ان سے مفر کہیں نہ تھا، اور یہ بے رحم آوازیں مجھ پر خندہ زن تھیں۔ لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے، میری طرف انگلیاں اٹھا رہے تھے، مجھ پر تانا زن تھے اور میری تحقیر کر رہے تھے۔ وہ دیکھو سالہ عاشق، زار مجنوں کی اولاد، شادو سے عشق کرتا تھا، محبت کی دنیا کو سکندر اعظم کی طرح تسخیر کرنے نکلا تھا، مگر جو انجام سکندر کا ہوا، اس سے ایک یتیم خانے کے پروردہ، بے نام و نشان، بے حسب و نسب، لاوارث لڑکے کا کیا مقابلہ؟ کیا چکر دیا اس لڑکی نے! عمر میں ہی نہیں، عقل میں بھی وہ اس سے زیادہ تھی۔ ایسا محبت کا ڈرامہ کیا کہ خود کو جوان سمجھنے والا لونڈا سینہ تان کے چلنے لگا۔ بے وقوف احمق، 130 IQ کی ایسی تیسی کر دی ایک معمولی لڑکی نے۔ شادی کر لی باپ کے برابر امیر آدمی سے۔ وفا کیسی، کہاں کا عشق جو ہے صرف مال و زر ہے، نو ایش ود آؤٹ کیش۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے دماغ میں غبار تھا اور مجھے ویران صحرا میں بگولوں نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔
میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے تھے اور میں جذبات کی آندھی میں تنکے کی طرح گھوم رہا تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے اس آندھی میں اڑنے والا کوئی پہاڑ مجھ سے آ ٹکرایا ہے۔ دھماکے سے میری نظروں کے سامنے پھیل جانے والے اندھیرے میں چنگاریاں سی اڑیں۔ میں نے تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا اور پھر سخت تپتی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں پر پٹیاں تھیں، ایک پٹی میرے سر پر تھی اور میرے قریب رکھے ہوئے لوہے کے سٹینڈ سے لگی ہوئی گلوکوز کی بوتل سے قطرہ قطرہ توانائی میرے وجود میں منتقل ہو رہی تھی۔ درد میرے سارے بدن میں کربٹیں لے رہا تھا اور مجھے اپنا سر کسی چٹان کے نیچے دبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے آس پاس کے بستروں پر لیٹے ہوئے مریضوں میں سے اکثر ٹوٹے پھوٹے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر بازوؤں پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ کسی ہڈیوں کے ہسپتال کا جنرل وارڈ ہے۔ میں نے ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخر میری یہ حالت کیسے ہو گئی تھی۔ شاید میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر کیسے، کہاں اور کب؟ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میرے بازو میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ ویسے بھی کلائی کی گھڑی غائب تھی۔ داہنی جانب لیٹا ہوا شخص ایک ٹانگ سے محروم تھا۔ اس کی دوسری پلاسٹر میں پھنسی ہوئی ٹانگیں چھت سے معلق سپرنگ والے جھولے میں رکھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف والا بستر پر لیٹا کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد بھی قطار میں 6-7 مریض تھے۔ دوسری قطار میرے سامنے والے حصے میں تھی۔ اس طرح یہ 12-14 بیڈز کا وارڈ تھا، جس کے بیڈ نمبر 2 پر میں لیٹا ہوا تھا۔ سب مریض غریب اور نادار لگتے تھے۔ وارڈ کی حالت سے بھی یہی ظاہر تھا کہ یہ سرکاری ہسپتال ہوگا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، دیواروں کا رنگ برسوں پرانا لگتا تھا۔ چھت سے اور کونوں میں مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ پورے ہال کے 6 میں سے صرف 2 پنکھے چل رہے تھے اور 4 میں سے 2 ٹیوب لائٹس روشن تھیں۔ اس وقت کسی مریض کے پاس کوئی ملاقاتی نہیں تھا۔ رسالہ پڑھنے والے نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، بھائی صاحب یہ کون سا ہسپتال ہے؟ گنگا رام وہ بولا، کیسی ہے اب طبیعت؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ مجھے گاڑی سے ٹکر ہو گئی تھی تمہاری، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج 4تھا دن ہے جب تمہیں لایا گیا تھا، بے ہوش تھے۔ میں نے اس صورتحال پر غور کیا۔ مجھے کون لایا تھا یہاں؟ وہی جس کی گاڑی کے آگے تم نے چھلانگ ماری تھی۔ خودکشی کرنا چاہتے تھے تم؟ میں نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا، خودکشی حالات ضرور ایسے تھے، مگر میں نے یہ سوچا نہیں تھا۔ پھر تم نے غیر ارادی طور پر ایسی حرکت کی، تمہارے لاشعور میں مر جانے کی خواہش موجود تھی۔ ابھی جو کہانی میں پڑھ رہا تھا، اس نے رسالہ اٹھایا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑو کہانی کو، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے جان بوجھ کے گاڑی کے نیچے آنے کی کوشش کی تھی؟ اس نے رسالہ رکھ دیا۔ لو، یہ خود اس نے پولیس کو بتایا جو تم کو یہاں لے کر آئی تھی۔ یہاں پولیس سرجن نے رپورٹ لکھی تھی، وہ تمہارا بیان لینے ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا، وہ کوئی عورت تھی؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ ابھی شام کو 4 بجے آئے گی تو دیکھ لینا، 4 سے 6 بجے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، وہ روز آتی رہی؟ ہاں، بس شرافت ہے اس کی، نہ آتی تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اس کا۔ خود پولیس کا ٹریفک سارجنٹ اس کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا کہ جی آپ جائیں، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ایسے حادثات تو ہوتے رہتے ہیں، سڑک پر نامعلوم گاڑی والا ٹکر مار کے بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے اپنا اخلاقی فرض پورا کر دیا، اسے ہسپتال پہنچا کے ہم اسے سمجھا دیں گے کہ شور شرابہ نہ کرے، ورنہ اس کے خلاف کیس بنا دیں گے۔ یہ نشے میں تھا، ہیروئن پیتا ہے، اقدام خودکشی کا کیس بھی بنتا ہے، پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ کیس کچھ نہیں بنانا، میں خود اس سے پوچھ لوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، کسی عاشق جاں باز نے سچ مچ اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی، بالکل اسی طرح، مگر وہ بھی بچ گیا تھا۔ کہیں تم بھی اس کے پرستار تو نہیں؟ لا حول ولا قوت، میں کسی کا پرستار نہیں، آخر کون ہے وہ؟ اس نے رسالے کے چند صفحات پلٹ کے میرے سامنے کر دیے۔ یہ اچھی طرح دیکھ لو۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟
اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور رسالہ بند کر دیا۔ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری یادداشت چلی گئی ہے اس حادثے کے بعد؟ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے یاد ہے کہ حادثے کے وقت میں کہاں تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا تھا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ بھائی یہ مشہور فلمی ہیروئن ہے نیلم، آدھا پاکستان اس کا دیوانہ ہے اور اس پر مرتا ہے، باقی آدھے وہ ہیں جو تمہاری طرح فلم دیکھتے ہیں، نہ ٹی وی، نہ رسالے پڑھتے ہیں، نہ پان کھاتے ہیں اور نہ سگریٹ پیتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کے کہا، پان سگریٹ کا کیا تعلق اس سے ہے میری جان؟ اس کے رنگین پوسٹر اور فلمی رسالوں کے سرورق پان سگریٹ کی دکانوں پر زیادہ نظر آتے ہیں یا ویڈیو شاپس پر؟ ابھی جب وہ اسپتال آئے گی تمہیں دیکھنے کے لیے تو سب آ جائیں گے، یہاں ڈاکٹر نرسیں مجمع لگ جائے گا تمہارے بیڈ کے آس پاس۔ اس کی وجہ سے تمہیں اتنی توجہ ملی، فوراً داخل کر لیا گیا اور 2 دن آئی سی یو میں رکھا گیا۔ میں نے کہا، آئی سی یو؟ کیا میری حالت اتنی خراب تھی؟ 3 دن بعد ہوش آیا ہے اور اب بھی یہ پوچھ رہے ہو؟ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، تمہارے سر میں چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اندرونی چوٹ ہے، شاید خون جم گیا ہے دماغ میں کہیں، لیکن خوش قسمت ہو تم کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ہوش میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے یہاں لا کے ڈال دیا جنرل وارڈ میں۔ آئی سی یو میں جگہ کم ہوتی ہے، نئے کیس آتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جب دیکھ لیا کہ تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں رہی تو یہاں شفٹ کر دیا۔ تمہارے سب ٹیسٹ ہو گئے تھے، رش کرتے ہیں سب تمہاری تقدیر پر۔ میں نے کہا، اسے اتنا خیال ہوتا تو مجھے اس سرکاری اسپتال کے جنرل وارڈ میں نہ رکھتی۔ کیا کسی پرائیویٹ کلینک کے پرائیویٹ روم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ وہ لاکھوں لیتی ہیں، یہ ایک فلم کا اور ایک رات کا۔ وہ پھر رسالہ کھول کے لیٹ گیا۔ ناشکرے ہو تم، اگر وہ تمہیں وہیں پڑا رہنے دیتی یا پولیس کے حوالے کر دیتی کہ ایمبولینس میں ڈال کے جہاں جی چاہے لے جاؤ تو تمہیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ گاڑی نیلم کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نیلم مرد ہے یا عورت۔ میں نے کہا، مگر میرا پڑوسی پھر اسی کہانی میں کھو گیا تھا جس میں حادثے کے بعد یادداشت کھو گئی تھی، ہیرو کی یا ہیروئن کی، اور اب ضروری تھا کہ یادداشت کی بحالی کے لیے قدرت ایک اور حادثے کا اہتمام کرے۔ مجھ پر غنودگی اور تھکن کا اثر غالباً خواب آور دواؤں کے باعث تھا جو اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھوں پیروں کو ہلا کر دیکھا، پلاسٹر کہیں نہیں تھا، ورنہ اس کے وزن سے ہی مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری ہڈیاں کہاں سے ٹوٹی ہیں۔ درد میرے شانوں میں، کمر کے نچلے حصے میں اور ایک گھٹنے میں تھا۔ ابھی یہ درد بہت کم محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے درد کچھ دوائیں بھی دی ہوں گی۔ یہ درد ابھی کچھ دن ساتھ رہے گا اور جسمانی نظام کے معمول پر آنے تک مجھے یہ دوائیں کھانی ہوں گی۔ میں نے سوچا، خیر خدا کا شکر ہے کہ حادثے نے مجھے معذوری نہیں دی۔ حادثے کے متعلق سوچتے ہوئے میرا ذہن پھر شادوں کی طرف چلا گیا اور درد کی ایک ٹیس نے میرے دل کے اندر انگارے بھر دیے۔ میں اس وقت یقیناً ہوش میں نہیں تھا اور میں اس جگہ سے تلخ حقائق سے، اندر کے سناٹے میں گونجنے والی زہر بری آوازوں کی بازگشت سے اور اپنے آپ سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ دکھ، ندامت اور غصے کی بے بسی کے احساس سے فرار چاہتا تھا۔ عین ممکن ہے کہ میں نے کچھ دیکھے اور سنے بغیر سڑک پر قدم رکھ دیا ہو۔ فٹ پاتھ پر چلنے والا اگر ایک دم دوڑ کے سڑک پر آ جائے تو گاڑی والا اسے کیسے بچا سکتا ہے؟ قصور سراسر میرا تھا۔ یہ نیلم کی رحم دلی اور نیکی تھی جس نے اسے رک کر مجھے اٹھانے پر مجبور کر دیا، ورنہ یہاں سارے قوانین کی گرفت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کے پاس اثر و رسوخ ہے یا معاملات کو دبانے کے لیے پیسے کی طاقت ہے۔ ایک عمر سیدھا موٹی اور بدی نرس کو گزرتا دیکھ کے میں نے اسے آواز دی، سسٹر پلیز 1 منٹ میری بات سن لیں۔ وہ برا سا منہ بنا کے میری طرف آئی۔ کیا ہوا ہے؟ ہوش آتے ہی شور مچا دیا۔ میں نے کہا، میں کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر فارغ نہیں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا، اس وارڈ میں کسی ڈاکٹر کی ڈیوٹی ضرور ہوگی۔ کہاں ہے وہ ڈاکٹر؟ وہ کہیں اور مصروف نہیں ہو سکتا؟ ایسے پوچھ رہا ہے جیسے تو بڑا افسر ہے ہمارا۔ کہہ دوں گی جب ڈاکٹر آئے گا، اس نے جاتے جاتے کہا۔ ایک نئی لیڈی ڈاکٹر جاتے ہی آ گئی۔ وہ دیکھنے میں بالکل سکول میں پڑھنے والی لڑکی لگتی تھی، لیکن ابھی خدمت خلق کے
جذبے پر پیشہ ورانہ لالچ غالب نہیں آیا تھا۔ اس نے میرا معائنہ بھی تفصیل سے کیا اور وہ سب سوال پوچھے جو ضروری تھے۔ بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تم، اس نے کہا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اپنی حالت کے بارے میں اچھا سنو، تم نے نیلم کی گاڑی کے سامنے آ کے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم اس کے کتنے بڑے پرستار ہو۔ میں نے کہا سچ آپ مانے یا نہ مانے مگر میں نے نیلم کا نام بھی آج ہی سنا ہے۔ وہ یقیناً صف اول کی ہیروئن ہوگی اور اس کے ایسے پرستار بہت ہوں گے جو اس پر جان دینے کی تمنا دل میں رکھتے ہوں گے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تم کیا کسی اور کے لیے جان دینا چاہتے تھے؟ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس کا نام شادو ہے، وہ بولی۔ میں اچھل پڑا۔ شادو؟ آپ کو کس نے بتایا؟ خود تم نے، وہ بولی۔ میں تو بے ہوش تھا، اسی لیے تو بتا دیا، ہوش میں ضرور چھپا جاتے۔ وہ دبلی پتلی سانولی سی لڑکی بڑے نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ پرانے اور تجربہ کار ہو جانے کے بعد یا اسپیشلسٹ بن جانے کے بعد ڈاکٹروں کے رویے اور لہجے میں جو بیزاری، رونت یا بے حسی آ جاتی ہے وہ اس سیدھی سادی عام گھریلو قسم کی لڑکی میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لباس اور صورت سے بھی وہ متوسط طبقے کے کسی خاندان کی نظر آتی تھی جہاں والدین پیٹ کاٹ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں اور ان کے یا اپنے خوشحال مستقبل کے لیے انہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے خواب خریدتے ہیں۔ میں نے کہا کس کو بتایا تھا میں نے اور کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب؟ اس نے کہا خود میں نے سنا تھا، تم بے ہوشی میں اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ میرے پڑوس والے مریض نے کہا بے ہوشی میں شعور کا پہرے دار سو جاتا ہے تو لاشعور آزاد ہو جاتا ہے۔ میں نے پلٹ کے کہا مسٹر لاشعور آپ دوسری کہانی پڑھیں، مجھے ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنے دیں۔ دوسروں کی باتیں سننا ویسے بھی معیوب حرکت ہے۔ مسٹر لاشعور پھر برا مان کے رسالے کی ورق گردانی میں مصروف ہو گئے۔ وہ غالباً اس گفتگو میں غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے شریک ہونا چاہتے تھے، جیسے ہمسایہ بیچ کی دیوار کے ادھر سے سنائی دینے والی آوازوں سے بہت کچھ جان لیتا ہے، ایسے ہی انہوں نے بھی میرے لاشعور کی سینسر سے آزاد گفتگو سنی ہوگی۔ ڈاکٹروں کے سامنے میں نے اتفاق سے ایک آدھ جملہ بولا ہوگا۔ دن رات کے 24 گھنٹوں کی بے ہوشی میں جو کچھ میں نے کہا ہوگا وہ سب مسٹر لاشعور نے ہی سنا ہوگا۔ بڑی عجیب سی بات تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تم نے کہا تھا کہ شادو تو طوائف ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک سانس لی۔ یہ کہا تھا میں نے، ایک بار اسے شاہدہ پروین بھی کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ تو نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ تم اسے گالیاں دے رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے دکھی لہجے میں کہا کوئی اور بھی تھا یہ سب سننے والا؟ دوسروں کا تو مجھے علم نہیں ہو سکتا ہے، تم دوسرے ڈاکٹروں یا نرسوں کے سامنے بھی بولتے رہے ہو، تم ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھے۔ کیا میں مسلسل بولتا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بے ہوشی کے دوران میں نیم بے ہوشی کے وقفے آتے ہیں جب ان ٹرنکلائزر اور پین کلر دواؤں کا اثر کچھ کم ہونے لگتا ہے، اس وقت ایسا ہوتا ہے مسلسل کوئی نہیں بولتا، بے ربط الفاظ اور ٹوٹے پھوٹے جملے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کا وقت قیمتی ہے ڈاکٹر صاحبہ، ابھی اس کی قیمت کوئی نہیں، وہ بولی۔ ابھی ہاؤس جاب کر رہی ہوں، پرسوں تک میری ڈیوٹی رات کی تھی اس لیے میں یہاں بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر صادقہ وہی بد شکل اور بد مزاج نرس پھر نمودار ہوئی۔ لو میں آپ کو باہر دیکھ رہی ہوں، آپ ادھر بیٹھے ہو۔ وہ کیا نام تھا ان ڈاکٹر صاحب کا؟ مجھے تو بھول گیا۔ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اس نام کی؟ وہ بڑے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے۔ اے ایم ایس صاحب آپ خود ہی جا کے بتا دیں، نرس نے کہا۔ ڈاکٹر صادقہ اٹھی، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے اپنے پڑوسی سے کہا آئی ایم سوری، آپ نے میری بد اخلاقی کا برا مانا ہوگا۔ یہاں سب بیمار ہیں، کچھ ذہنی اور کچھ جسمانی، جو کسی کی بات کا برا مانتا ہے وہ بیوقوفی ہے۔ مسٹر لاشعور نے رسالہ ایک طرف رکھ دیا۔ اب یہ ڈاکٹر صادقہ جو فرما رہی تھی کہ تم ذہنی طور پر ڈسٹرب تھے، تو بھائی پرسکون کون ہے یہاں اور دنیا میں کون ڈسٹرب نہیں ہے؟ ڈاکٹر صادقہ پھر آ گئی۔ ایڈیشنل ایم ایس کے دوست ہیں ایک ڈاکٹر مشہود ظفر۔ میں پھر اچھلنے پر مجبور ہو گیا۔ مشہود انکل، وہ وہی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، کیا وہ آئے ہوئے ہیں یہاں؟ تم کیسے جانتے ہو انہیں؟ وہ بولی۔
کس نے کہا میں انہیں جانتا ہوں؟ کسی نے بھی نہیں، تم میٹرک کا امتحان دے کر آئے تھے، تمہارے کاغذات میں رول نمبر درج تھا، نیلم نے رول نمبر سے تمہارا پتہ تلاش کیا، پتہ تھا ڈاکٹر مشہود کے گھر کا، اس نے فون کر کے بتا دیا کہ ناصر عظیم نے میری گاڑی کے سامنے آنے کی سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ تو قتل کر دیں گے مجھے۔ ایک فضول بے بنیاد بات پر میں کیسے یقین دلاؤں گا انہیں کہ میں نیلم تو کیا کسی بھی لڑکی کے لیے جان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، شادوں کے لیے بھی نہیں، ہرگز نہیں، اتنی فالتو نہیں ہے میری جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس روز جب یہ حادثہ پیش آیا تو میں اسی شاہدہ پروین کی وجہ سے بہت اپسیٹ تھا، اس نے مجھے محبت کا فریب دیا، بے وقوف بنایا اور شادی کر لی ایک بوڑھے دولت مند سے جو عمر میں اس سے دگنا ہے، اس نے باپ کو شوہر بنا لیا۔ ٹیک اٹ ایزی، اس نے شفقت سے کہا، زندگی میں ایسے بہت تجربات ہوں گے تمہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تم زندگی کی قدر کرتے ہو۔